چین سے بدترین شکست کھانے، اپنے فوجی مروانے اور روس سے مدد کی ناکام بھیک مانگنے کے بعد جہاں بھارتی حکومت اور فوج شدید پریشانی کا شکار ہے، وہیں دوسری طرف بھارت میں چلنے والی خالصتان تحریک نے بھی زور پکڑ لیا ہے۔ پورے بھارتی پنجاب اور ہریانہ میں یہ تحریک پھیل چکی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ان مختلف ریاستوں کے شہروں روہتک، کرنال اور سرسا سمیت کئی شہروں اور قصبوں دیہاتوں تک میں جگہ جگہ کمپیوٹرائز پوسٹروں کی بھرمار ہے، جن پر خالصتان زندہ باد، لے کر رہیں گے خالصتان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے درج ہیں۔ ایسے پوسٹرز بعض مذہبی مقامات مثلاً درگاہ ٹیمپل، گردوارہ رام تیرتھ، گردوارہ رام باغ اور گردوارہ سنگھ سبھا کے باہر بھی لگائے گئے ہیں۔ پولیس ان پوسٹرز کو اتارتی ہے، مگر پھر سکھ نوجوانوں کی جانب سے یہ پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں، جس سے بوکھلا کر مودی سرکار سکھوں کو دہشت گرد قرار دے کر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں خالصتان تحریک کو زیادہ طاقت مل رہی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی تحریک کو ظلم و جبر یا پابندیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہی صورتحال اس وقت بھارت میں بھی ہے۔ آزاد خالصتان کے لیے عالمی ریفرنڈم کی تاریخ نزدیک آنے پر خالصتان تحریک میں جوش و خروش اور زیادہ بڑھ چکا ہے۔ 2-3 سال قبل جب سکھ فار جسٹس نامی تنظیم نے بھارت سے آزادی اور خالصتان بنانے کے لیے 2020 میں عالمی ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا تھا، تو اسے بھارت میں بالخصوص بھارتی میڈیا میں مذاق بنایا گیا، لیکن اب خود بھارتی میڈیا اس کے حقیقت بننے کا اعتراف کر رہا ہے۔ نومبر 2020 میں ہونے والے ریفرنڈم کے لیے سکھ فار جسٹس نے واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹر بھی قائم کر دیا ہے، جبکہ 20 سے زائد ممالک میں پولنگ بوتھ بھی بنائے گئے ہیں۔ اس وقت مودی سرکار کے ایوانوں میں خوف پھیل چکا ہے، جبکہ بھارت میں سکھوں کی بڑی تنظیم اکال تخت کے سب سے بڑے جتھے دار گیانی ہرپریت سنگھ کا یہ بیان سامنے آیا کہ تمام دنیا کے سکھ خالصتان کا قیام چاہتے ہیں۔ اندرا گاندھی کے دور میں ہونے والے آپریشن بلیو سٹار کے ذریعے امرتسر میں سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی اور مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر فوج کشی کر کے بڑی تعداد میں سکھوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور پھر اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دہلی اور دیگر شہروں میں سکھوں کو بے دردی سے سڑکوں، گلیوں، بازاروں اور گھروں میں گھس کر انتہا پسند ہندوؤں نے ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا۔ اس واقعے کے 36 سال پورے ہونے پر ایک بھارتی صحافی کے سوال کے جواب میں گیانی ہرپریت سنگھ نے چند روز قبل کہا تھا کہ پوری دنیا کے سکھ اپنے الگ وطن کے خواہش مند ہیں، اگر انڈین حکومت انہیں یہ پیشکش کرتی ہے تو وہ اسے خوشی سے قبول کر لیں گے۔ اگر نوجوان خالصتان کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ دوسری جانب شری منی گردوارہ پر بندھک کمیٹی کے صدر گوبند سنگھ لانگوال نے بھی خالصتان کی حمایت کر دی ہے۔ دو بڑی سکھ تنظیموں کے اہم سربراہوں کی جانب سے حمایت نے بھارتی حکومت کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ پنجاب اور ہریانہ میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سکھوں کے خلاف متحرک کر دیا گیا ہے۔ چندی گڑھ ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق بڑی تعداد میں سکھ نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اکال تخت گردوارہ پر بندھک کمیٹی کے موقف کی حمایت کرنے والی تنظیم دل خالصہ کے سربراہ گجندر سنگھ بھی خالصتان کی تائید کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹیلی گراف آف انڈیا نے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے الزام عائد کیا ہے کہ گجندر سنگھ نے پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی ایجنسی نے خالصتان لبریشن فورس کو اسلحہ فراہم کرنے والا گینگ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور میڈیا کو برآمد کیے جانے والا اسلحہ بھی دکھایا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی اسکواڈ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی اتر پردیش اور پنجاب میں خالصتانی نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں، جن کی نشاندہی پر میرٹھ کے علاقے کٹھور سے ایک مسلمان جاوید کو اسلحہ فراہم کرنے کے الزام میں بھی پکڑا گیا۔ اس دعوے سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ مودی سرکار کی انتہا پسندانہ پالیسیوں نے اقلیتوں کو باہمی طور پر متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بھارت کی حقیقت لڑاکا فوج سکھوں اور نیپال کے گورکھوں پر مشتمل ہے۔ مودی سرکار پریشان ہے کہ اس نے نیپالی زمین کالا پانی پر قبضے کی حماقت کر کے نیپالی عوام کو بھارت کا سخت مخالف بنا لیا ہے۔ اگر اس کا اثر گورکھا فوجیوں نے قبول کر لیا اور خالصتان تحریک کے زور پکڑنے پر سکھ فوجیوں کا ذہن تبدیل ہو گیا تو بھارتی فوج پر اس کا بہت منفی اثر پڑے گا۔ جبکہ لداخ میں چین
چین کے ہاتھوں عبرتناک شکست نے بھارتی فوج کا مورال پہلے ہی ڈاؤن کر رکھا ہے اور سکھوں کی جانب سے بھارتی فوج کو چھوڑنے کا سلسلہ بھی بھارت کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔